آپ نے اپنی ایک بانڈنگ بنانی ہے. آپ کا اگر اچھی بانڈنگ آپ کی گھوڑے کے ساتھ بنے گی، یہ میرا دوست ہے، بس اس میں گھوڑا ایزی ہو جائے گا. جب گا ایک تو جب بھی گھوڑے پہ چڑھنا ہے اس وقت آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے 45 کے اینگل سے گھوڑے پہ چڑھنا ہے. بات السلام علیکم، کیا حال ہے جی سب دوست بھائی؟ ٹھیک ہیں جی. 2-3 دن عید میلاد النبی کی وجہ سے اور ایک ایشو سا تھا، اس کی وجہ سے میں ویلاگز نہیں اپلوڈ کر سکا. جو پرانی ویڈیوز کچھ پڑی ہوئی تھی نیزہ بازی کے حوالے سے، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو اپلوڈ کر دوں. تو ایک قسم کی یہ میموری بھی ہے. ہماری جتنی بھی کلیکشن ہے وہ ایک طرح کی اس یوٹیوب کے چینل پہ آ سکتی ہے، تو وہاں سے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً خود بھی دیکھ سکتے ہیں. آج بات کریں گے جی. میرے دوست کمنٹ کر رہے تھے بھائی کہ آپ رائڈنگ کرنا سکھائیں اور گھوڑے کو چلانا سکھائیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں. سب سے پہلے گھوڑے کو رکھنا آنا چاہیے. سیکنڈ ون گھوڑے کی جو گرومنگ ہے اس کے حوالے سے بندوں کو مطلب ہمیں خود ہونی چاہیے. گھوڑا باندھنا، کھولنا، گھوڑے کو سیڈل لگانی، گھوڑے کے سامان کے حوالے سے جو ٹیگ ایکوپمنٹ ہے اس کے حوالے سے جتنی انفارمیشن ہے وہ بندے کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر جو بیسکس ہیں گھوڑے کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، گھوڑے کو ساتھ چلانا کس طرح ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد سے پھر رائڈنگ کا جو ہے وہ سٹیپ آتا ہے. لیکن پھر بھی وہ بھائی تھوڑے جلدی میں تھے، میں انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا ٹچ اس ویڈیو میں دے دوں گا. آئیں چلتے ہیں ابھی انشاءاللہ آج کے ولاگ کی طرف. یہ جی ابھی پرنس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت کام بھی دینا تھا اور اس کو تیار کیا ہے. ابھی اس کو نکالتے ہیں. سب سے پہلے جی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ گھوڑے کے ساتھ آپ نے اپنی ایک بانڈنگ بنانی ہے. آپ کا اگر اچھی بانڈنگ آپ کی گھوڑے کے ساتھ بنے گی تو گھوڑا بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ خوشی جو بھی آپ کام کہیں گے وہ کرے گا. اگر آپ اس کے مزاج سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ نے جو بات اس کو کہنی ہے اس نے وہ بات درگزر کر دینی ہے، مطلب کہ اس کو چھوڑ دینا ہے اور اپنا جو ایک اس نے مائنڈ بنایا ہوگا وہ کرے گا. سب سے پہلے گھوڑے کو بس کی عادت لگانی ہے آپ نے کہ گھوڑا آپ کے ساتھ چلے اور آپ اس کو بس کروائیں اور گھوڑا بس پہ لگ جائے. یہ بیسک ہے. اور جو لادی نکالنے کے لیے بچھیرے کی سب سے بیسکس ہیں وہ ردم ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہی ردم میں آتا ہے. اس کے بعد آپ نے ردم کے بعد اس کو لنجنگ کی طرف، چکری کی طرف لے کے آنا ہے. تو اس میں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے گھوڑے کو پیار کرنا ہے. گھوڑے کو جب آپ پیار کریں گے یہ مانوس ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا نہیں یار یہ میرے دشمن نہیں ہے، میرے دوست ہے. گھوڑا خود سے بذات خود بہت بزدل جانور ہے. مطلب کہ آپ ذرا سی اس کو کوئی اشارہ دیں، مارے نہ بھی، لیکن اس نے ڈر کے خوف کے مارے جمپ کر جانا ہے یا کوئی بھاگ جانا ہے. تو گھوڑا بیسیکلی ایگریسو بھی تب بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ ایگریسو نظر آتا ہے لیکن وہ خود سے ڈر رہا ہوتا ہے. اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایکشن پرفارم کرتا ہے جس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گھوڑا ہمیں کاٹنے کو آیا ہے یا مارنے کو آیا ہے. تو آپ نے جو بھی سٹیپ لینا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، پیار سے، ردم سے، آرام سے گھوڑے کے پاس جانا ہے. پچھاڑی لگانی ہے تب بھی اس کو آرام سے ایسے کر کے جانا ہے. کوئی چیز بھی اس کو ڈالنی ہے یا اس سے اتارنی ہے. ابھی آپ اس کا بیہیویئر دیکھیں گے، میں ایک دم سے آگے جاؤں گا، یہ کان تھوڑے سے نیچے فولڈ کرے گا. باقی اس طرح کوئی مارنے والا سین نہیں ہے، لیکن وہ گھوڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے. اس کے بیہیویئر جو ہے وہ مطلب کہ آپ عجیب سی اس کی طرف جو ہے وہ اشارتاً زبان جو آپ بول رہے ہیں وہ گھوڑا سمجھ نہیں پا رہا. تو اگر میں یہیں سے اس کو ایک خاص قسم کی ایڈ دوں کہ وہ سمجھ جائے بھائی نہیں یار یہ میرا دوست ہے، بس اس میں گھوڑا ایزی ہو جائے گا. جب بھی آپ نے چلانا ہے گھوڑے کو ویسے پکڑ کے آپ نے کوشش کرنا ہے گھوڑا آپ کے ساتھ چلے. چلو بس آپ نے ہلکا سے اس کو چھوڑ دیا، اب یہ میرے ساتھ جا رہا ہے. میں نے اس کو بس کروانی، بس بہت اچھی بس اور چل کا لیسن جو ہے یہ مسٹ ہے اور یہ سب سے ضروری بھی ہے. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ جی اس دن رکاب کے حوالے سے میں نے یہ بات کی تھی کہ تقریباً جو
13% جو ویٹ ہے باڈی ویٹ یا 15% کہہ لیں کہ وہ یہ چیز جو ہے وہ کور کرتی ہے. باقی 85% گھوڑا اسپاٹ جو ہے وہ آپ کا وزن آپ اس پہ وزن ڈالتے ہیں. تو اس حساب سے یہ جو رینز ہیں یہ تقریباً 3 سے 5% جو ہے یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں, جس میں آپ اس کو کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے, کوئی بھی لیٹ سپوز یہ چلانے کے لیے اس کو کوئی جھٹکا معمولی سا دیتے ہیں تب بھی یہ چیزیں آپ کو اس وقت کام کرتی ہیں. تو بیسک وزن جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے سارا, لیکن تقریباً 13 سے 15% وزن جو ہے وہ رکابیں برداشت کرتی ہیں. رکابوں کا بھی ایک اپنا ایک خاص لمبائی کا ماپنے کا طریقہ ہے. جس طریقے سے ہر بندے کا ایک اپنا ویسٹ کوٹ سائز ہے یا ناپ کا سائز ہے یا کپڑوں کا سائز ہے, اسی طریقے سے لیگز کے حساب سے اسپاٹ کا سیڈل پہ بیٹھنے کے لیے گھوڑے کے اوپر چڑھتے وقت اس کی رکاب کا بھی اس کی اپنی ٹانگوں کے حساب سے سائز ہوتا ہے. تو اس کی پیمائش کرنے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے اپنی بغل اور جو اس کا یہاں پہ یہ جو جوائنٹ مطلب یہاں سے یہ جوائن ہوئی ہوئی ہے سیڈل کے ساتھ, اس کو اور اپنی بغل کو اس کی پیمائش کریں گے. اور آرپٹ کے ساتھ جب آپ کا یہ پائیدان جو سٹرپ آئرن جو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ آپ کی بغل کے ساتھ ٹچ ہو, اور ادھر آپ کا جو ایک ہاتھ ہے لیفٹ والا وہ آپ کی جو مین مڈل فنگر ہے وہ یہاں پہ ٹچ ہو, تو جتنی آپ کی بازو کا سائز بنتا ہے, لمبائی بنتی ہے, اتنی تقریباً ایڈجسٹمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے. باقی آپ کچھ اوپر چڑھ کے جو بیچ میں کوئی تھوڑا بہت اگر اس میں کوئی فرق ہوتا ہے تو وہ نکال سکتے ہیں. یہ جی آپ نے یہ والا ہاتھ یہاں پہ رکھنا ہے اور یہ اپنی بغل میں اس کو سٹریٹ رکھنا ہے. اس میں خم اگر آپ کا اس میں خم آئے گا یا اس میں لچک آئے گی تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ امبیلنس ہو سکتا ہے, آپ مطلب اس پہ بیلنس نہیں کر سکتے. تو آپ نے سب سے پہلے اس کو یہ چیک کر لینا ہے کہ یہ یہاں پہ صحیح ہک ہوئی بھی ہے, کہ بعض اوقات یہ سیڈل کے اندر سے رکابیں نکلی بھی ہوتی ہیں, ذرا سی یہاں سے کنیکٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر پتہ نہیں چلتا. کچھ تازی دار حضرات جو شوقین حضرات ہیں وہ سائزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ٹانگ جو ہے وہ خود بھریں اور گھوڑے کی جو سیڈل ہے وہ خود سے ٹائٹ کریں. بے شک ٹائٹ ہوئی بھی ہے تب بھی آپ جو ہے وہ چیک کریں, سیفٹی فرسٹ ہے. آپ نے یہ جو ہے یہ ایس او پیز ہیں یہ فالو کرنے ہیں ہر صورت جو بھی نیا رائڈر ہے. تو یہاں پہ آپ نے مڈل فنگر رکھ لینی ہے. یہ جو پائیدان ہے اس کو آپ نے بغل میں اس طرح لگانا ہے, اپنی یہ بازو بھی سٹریٹ رکھنا ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ سٹریٹ آئے. یہ یہاں پہ آپ میرے یہ ٹانگوں کے حساب سے میری باڈی کے حساب سے یہ جو رکابیں ہیں ان کا سائز بالکل پرفیکٹ ہے. تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا. ایک تو جب بھی گھوڑے پہ چڑھنا ہے اس وقت آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے 45 کے اینگل سے گھوڑے پہ چڑھنا ہے. گھوڑے پہ چڑھنا ہے جی سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے 45 کا اینگل یوز کرنا ہے, نہ کہ آپ نے 90 کا, کیونکہ یہ والی لائن جو آپ کی آ رہی ہے یہ 180, تو آپ نے 45 کے اینگل سے گھوڑے کے اوپر چڑھنا ہے, نہ کہ یہاں سے, کیونکہ یہاں سے گھوڑے کو جو ہے وہ کیا نام ہے ٹانگ مارنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو فرنٹ پہ بھی آپ نے اس طریقے سے بالکل نہیں کھڑا ہونا, کیونکہ اگلا ہاتھ مارتے ہوئے کئی گھوڑے جو ہے وہ تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں سواری کرتے وقت یا گھوڑے کے اوپر چڑھتے وقت, تو وہ گھوڑے ہاتھ بھی مار سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے اور گھوڑے کو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے تھوڑا سا 45 کا اینگل یوز کرنا ہے. اس میں آپ نے دو اس کی جو رینز ہیں جو دو اس کی لگامیں ہیں یا باغیں ہیں, اس میں آپ نے ہمیشہ ایک کام یہ کرنا ہے کہ جس سائیڈ سے آپ چڑھ رہے ہیں اس سائیڈ کی جو باغ ہے اس کو ہلکا سا 1.5 انچ جو ہے وہ آپ نے زیادہ ٹائٹ رکھنا ہے تاکہ گھوڑا آپ کے اراؤنڈ چکر لگائے. اگر آپ کے اراؤنڈ وہ چکر نہیں لگائے گا تو جو گھوڑا کک کرنے والا ہے, جو گھوڑا ٹانگ مارنے والا ہے, وہ اس کی ٹانگ آپ کو لگ سکتی ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی میں نے یہ والی جب میں ٹائٹ کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی گھوڑا میرے اس سرکل میں پھیرے گا, میرے اراؤنڈ سرکل بنائے گا. میں اس دوران کیونکہ اس کا جو بیک ہوگی جو وہ آٹومیٹکلی اس کا میری اپوزٹ سائڈ پہ موو کر جائے گی. اگر میں اس کو لگام کو یا اس کی باغ کو تھوڑا سا میں لیفٹ سائڈ پہ زیادہ اس کو دبا کے رکھوں گا یا زیادہ کھینچ کے رکھوں گا, اگر میں رائٹ سائڈ کی لگام کھینچتا ہوں, رائٹ سائڈ کی لگام کھینچوں گا تو آٹومیٹکلی گھوڑے نے رائٹ سائڈ پہ زیادہ موو کرنا ہے. جب وہ رائٹ پہ موو کرے گا تو اس کی بیک میری طرف آ جائے گی. جب بیک میری طرف آئے گی تو وہ جب کک مارے گا تو اس میں خدشہ ہے کہ کک مجھے لگ سکتی ہے, اس کی ٹانگ مجھے لگ سکتی ہے.
تو اس وجہ سے جب بھی گھوڑے پہ چڑھیں ٹرائی یہ کریں کہ تھان سے گھوڑے کو نکال کے باہر کھلی جگہ پہ لے کے آئیں, وہاں پہ اس کو اس سرکل میں پہلے گھوڑے کو رکھیں تاکہ گھوڑا ایک تو وہ یوز ٹو ہو جائے اس سے کہ میں نے کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں کرنا, تاکہ گھوڑے کو آگے کچھ سپیس ملے. ویسے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے گھوڑے کو اس طرح سکھایا ہوا ہو کہ آپ نے اس کو شاباش اور بس کا جو لیکچر ہے یا سبق ہے وہ دیا ہوا ہو. یہ جو بیسکس ہیں بچھیرا تیار کرتے وقت یہ چیزیں گھوڑے کو سکھانی پڑتی ہیں. ویسے ایک ٹول ہوتا ہے, سٹول ہوتا ہے, وہ چیز یا باکس ہوتا ہے, وہ آپ نیچے رکھ کے تو وہ چڑھنا جو ہے وہ زیادہ پریفریبل ہے. مطلب آپ اس کے تھرو اگر چڑھیں گے تو گھوڑا بھی ایزی ہوگا اور آپ بھی ایزی ہوں گے. لیکن ہمارا ٹریڈیشنل وے ہے کہ ہم لوگ رکاب میں پاؤں ڈال کے گھوڑے پہ چڑھتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ نے ایک چیز کا زیادہ خیال یہ رکھنا ہے کہ ٹوٹلی جو وزن ہے یا جو بھی آپ نے وزن ڈالنا ہے یا جو بھی آپ نے اس کو کھینچنا ہے, یا کہ بعض اوقات ہاتھ جو ہے وہ سلپ بھی ہو سکتا ہے, اس وجہ سے گھوڑے کو جھٹکا بھی لگ سکتا ہے منہ سے. تو اس وجہ سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے, سامنے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ہلکا سا ان جادوں کو بھی اپنی ہاتھ میں رکھنا ہے تاکہ یہ جادیں جو ہیں یہ کچھ وزن یہ برداشت کریں تاکہ گھوڑے کے منہ پہ زیادہ پریشر نہ آئے. اگر منہ پہ پریشر آئے گا تو گھوڑا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ری ایکشن کر سکتا ہے آپ کے سیکشن کے مقابلے میں. آپ نے نہ اس کو زیادہ ٹائٹ رکھنا ہے نہ اس کو زیادہ ڈھیلا رکھنا ہے, آپ نے مناسب سے حساب میں رکھ کے گھوڑے کو ساتھ میں ان جو جادیں ہیں جو گردن کے بال ہیں ان کو آپ نے سہارا لے کے لیفٹ سائیڈ والی جو لگام ہے اس کو بنسبت رائٹ سائیڈ والی رین کے آپ نے انچ 1.5 انچ جو ہے وہ اس کو زیادہ تھوڑا سا دبا لینے, کھینچ لینے تاکہ گھوڑا آپ کے اراؤنڈ جو ہے وہ چکر لگائے. ابھی چڑھتے ہیں جی, بسم اللہ پڑھ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے یہ 45 کا اینگل, یہ ایک لیفٹ فٹ اور ایک میں نے باغ جو ہے اس کی وہ کھینچی ہوئی ہے, تو یہیں سے میں اس کو نیچے کو دباؤں گا اور اپنی باڈی کو جو ہے وہ اوپر کی طرف اپ سائڈ لفٹ کروں گا, تو انشاءاللہ وہ جو ہے میں اس کے اوپر سوار ہو جاؤں گا. بات اب یہ میرے مطلب جس جگہ پہ میں کھڑا ہوا تھا اس کے لیفٹ یہ چکر لگا رہا تھا, تو بیسک جو اس کا چکر تھا وہ کلاک وائز ہو رہی. تو آپ نے جب بھی رائڈر جہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا آپ نے گھوڑے کو اینٹی کلاک وائز اس رائڈر کے اراؤنڈ آپ نے موو کروانا ہے. اگر وہ کلاک وائز کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کی ٹانگ لگنے کا خدشہ ہوگا. چلو جی ہوں اسی چلتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا, اس وجہ تو انشاءاللہ جو گھوڑے کو چلانے والا سین ہے یا وہ جو انفارمیشن ہے وہ تھوڑی بہت میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں دوں گا, کیونکہ ابھی لائٹ کا ایشو ہے, اس وجہ سے میں آپ کو فردر جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ دوں گا. ابھی اس کو ہلکی پھلکی رائڈ دیں گے تاکہ گھوڑا منہ پہ رہے, کیونکہ 22 کو نیزہ بازی بھی ہے تو اس کو بھی لے کے جانا ہے انشاءاللہ.